صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيد النساء الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد أصحاب الجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني وقال النبي صلى الله عليه وسلم قرة عيني في الصلاة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگ اور دوستوں، آج 15 اگست ہے اور چاند کی تاریخ 20 تاریخ ہے. محترم بزرگ اور دوستوں، آج کے دن ہمارے بھارت جو ہے آزاد ہوئے. محترم بزرگ اور دوستوں اور محترام، لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ بھارت کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے علماء کرام بہت ہی شہید ہوئے. تقریباً 3 سال کے اندر 14,000 علماء کرام شہید ہوئے. کتابوں کے اندر آتے علماء کرام کتابوں کے اندر لکھے، تفسیر کے اندر لکھے ہیں کہ دلی سے لے کر پاکستان کے خیبر تک کوئی ایسا درخت کا ٹہنا نہیں تھا، خالی نہیں تھا کہ عالم دین کی لاش نہ رکھی ہو. محترم بزرگ اور دوستوں، علماء کرام جو ہے یہ انگریز کو بھگانے کے لیے اپنی جان کو جو ہے قیمہ بنوا دیے، اپنی جان کو جو ہے چھلنی کر دیے. یہ ہمارے ہندو بھائی اور مسلمان جو ہے مل کر کے جو ہے یہ بھارت کو آزاد کیے. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے علماء کرام جو ہے بہت ہی شہید ہوئے. محترم بزرگ اور دوستوں، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت مولانا جعفر خان صحیح اس زمانے کے اندر جو ہے انگریز کو بھگانے کے لیے اس کو جو ہے قید کر لیا. اور کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ اس کو 3-4 دن تک کچھ کھانے کے لیے نہیں دیتے تھے. اور اتنے بڑے اللہ کا ولی ہے، اتنے بڑے عالم ہے، اتنے بڑے عالم ہے کہ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ جو ہے نوجوان ہو کر کے ہٹا کٹا ہو کر کے اور آپ جو ہے نماز کے اندر سجدے کے اندر 3 مرتبہ سبحان اللہ یا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ زیادہ سے زیادہ 11 مرتبہ پڑھتے ہوں گے. لیکن ہمیں جو ہے انگریز قید کر کے ایک نوکدار پنجرے کے اندر بند کر دیا، نوکدار پنجرے کے اندر جو رکھ دیا. اور جو ہے نہ اٹھ سکتے تھے، نہ بیٹھ سکتے تھے، نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف چل سکتے تھے. ایک نوکیلے دار پنجرے کے اندر جو بند کر کے. اور پھر مولانا جعفر صاحب لکھتے فرماتے ہیں کہ میں اس حالت کے اندر ہاتھ کے اندر ہتھکڑی بندھے ہوئے، پیر کے اندر جو ہے زنجیر باندھے ہوئے. کتابوں کے اندر آتی ہے کہ حضرت مولانا صاحب جو ہے عرض کرتے کہ اس وقت بھی جو ہے صبح سحری کرتے تھے پتہ چبا کر کے، اور افطار بھی کرتے تھے پتہ چبا کر کے. اور دن میں جو ہے کوڑے برساتے تھے، دن بھر جو ہے مارتے تھے، پیٹتے تھے، اور یہ کلمے کو انکار کے لیے عرض کرتے تھے. اور جو ہے کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت مولانا جعفر صاحب عرض کرتے یہ کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ہم اس حالت کے اندر جو ہے ہم جب سجدے کرتے تھے تو ایک سجدے کے اندر جو ہے 70 بار سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے تھے. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت مولانا فرماتے کہ ہمیں جو ہے 12 عالموں کو جو ہے ایک جگہ جمع کر کے اور ایک روم کے اندر جو ہے آگ لگا دیا. انگریز ظالم جو ہے آگ لگا دیتے اور اس آگ کے اوپر جو ہے آگ کے اوپر سلا کر کے اور یہ عرض کرتے کہ آپ کلمے سے انکار کر دیں.
آپ کلمے سے انکار کر دو. مولانا جعفر ثانی صحیح رحمۃ اللہ علیہ لکھتے کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ وہ 12 عالم جو تھے تڑپ تڑپ کر جان دے دیے لیکن کلمے سے نہیں پھرا. محترم بزرگ اور دوستو، یہ بھارت کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے بڑے بڑے علماء کرام جو ہے حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، ٹیپو سلطان جو ہے بہت اس کا بڑا ہاتھ ہے، وہ میسور کے اندر ایک جامع مسجد بنائے. کتابوں کے اندر آتی ہے کہ جب جامع مسجد بنائے تو وہ عصر کی نماز کے لیے اعلان کیا کہ سب سے پہلی جماعت وہی کرا سکتی ہے، وہ اس کے اندر سب سے پہلے نماز پڑھا سکتی ہے جو صاحب ترتیب ہو، یعنی کبھی اس کی زندگی میں جو ہے نماز نہ چھوٹی ہو. جب سے وہ بالغ ہو تب سے جو ہے وہ کبھی بھی فرض نماز قضا نہ کیا ہو، وہی جو ہے اس مسجد کے اندر نماز پڑھائیں گے. حالانکہ علماء کرام لکھتے ہیں کہ وہ اس زمانے کے اندر وہ داڑھی وغیرہ کم رکھا کرتے تھے، لیکن حضرت مولانا حسین احمد مدنی اپنی کتاب کے اندر لکھتے کہ قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ٹیپو سلطان جو ہے وہ شخصیت ہے یہ بالغ ہونے کے بعد جو ہے کبھی جو ہے ایک نماز قضا نہیں کی. اور مولانا حسین احمد مدنی لکھتے جو بہت بڑے اللہ کے ولی ہے اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چبوترے کے اوپر جو ہے بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے. محترم بزرگ اور دوست، وہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے کہ ٹیپو سلطان وہ شخصیت ہے کہ کبھی بھی تہجد کی نماز قضا نہیں ہوئی ہو. تو عرض کرنے کا مقصد یہ محترم بزرگ اور دوست، ہمارے بڑے بڑے علماء کرام جو ہے شہید ہوئے اور اس شہید کو یاد کرنا چاہیے. آج ہمارے اسکولوں کے اندر، آج ہمارے مدرسوں کے اندر جو ہے سب سے اچھا جو ترانہ کہا جاتا ہے، جو 15 اگست کا سب سے اچھا ترانہ کہا جاتا ہے، تو محترم بزرگ اور دوستو جو شہید ہوئے ان کی ذرا یاد کرو قربانی. اور یہ ہندوستان ہمارا ہے، یہ کیا اشعار کیا ہے وہ یہ بتاؤ. ایک اشعار ہے کہ مطلب سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ علامہ اقبال جو ہے اپنے ہاتھ سے لکھے. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے علماء کرام جو ہے کہیں پیچھے نہیں ہے، ہمارے علماء کرام جو ہے ہر جگہ آگے. محترم بزرگ اور دوستوں، جو ہندوستان کے اندر بڑے بڑے دیکھنے کے لیے آتی ہے، تاج محل دیکھنے کے لیے آتی ہے اور جو لال قلعہ دیکھنے کے لیے آتی ہے، تو سب سے پہلے جو ہے یہ مسلمان لوگ جو بنیاد کیے. تاج محل جو ہے شاہ جہاں بادشاہ بنائے اور دلی کے اندر جو سب سے پہلے جھنڈا پھرایا تو محترم بزرگ اور دوستوں علماء کرام فرماتے کہ یہی مسلمانی تھے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمیں اور آپ کو جو ہے یہ 15 اگست کی قدر کرنا چاہیے. 15 اگست جب یہ آئے تو ان شہیدوں کو یاد کرنا چاہیے جو دین کی خاطر، اسلام کی خاطر اور قرآن کی خاطر جو ہے اپنی جان کو قیمہ بنوا دیے، اپنی جان کو جو ہے شہید کر دیے، اپنی جان کو قیمہ بنوا دیے. محترم بزرگ اور دوستو صرف اس لیے شہید ہوئے تاکہ ہمارا دین زندہ رہے، ہمارا قرآن جو باقی رہے، ہمارا دین جو ہے زندہ رہے، ہمارے قرآن کو پڑھنے والے بچے جو ہے حافظ قرآن بنے، علماء کرام بنے، عالم دین بنے، عمل یہ جو ہے عالم با عمل بنے. محترم بزرگ اور دوستو اس لیے ہمارے بڑے بڑے علماء کرام جو ہے وہ شہید ہوئے. محترم بزرگ اور دوست، خرچ کرنے کا مقصد یہ کہ ہر انسان کو جو ہے چاہیے کہ 15 اگست جب آئے تو ان شہیدوں کے لیے جو ہے ان شہیدوں کو یاد کرے جو اللہ کے راستے میں شہید ہوئے اور دین کی خاطر، اسلام کی خاطر. محترم بزرگ اور دوست، اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی زندگی جو ہے صرف جو ہے نماز کے اندر گزرتی تھی، صرف جو ہے دین کے اندر گزرتے تھے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اس کا درجہ بہت ہی اونچا کیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کا درجہ بہت ہی اونچا کیا. کتابوں کی طرح پچھلے جمعے میں جو ہے میں آپ حضرات کو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں عرض کر رہے تھے. محترم بزرگ اور دوستو کتابوں کے اندر آتے کہ ایک مرتبہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر کے جو ہے اور آتے اور فاطمہ گھر آتے، سیدھا فاطمہ گھر آتے اور عرض کرتے کہ اے فاطمہ خوش ہو جا، اے فاطمہ تو خوش ہو جا، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے تمہارا نکاح طے کر دیا، تمہارا نکاح جو ہے آسمان کے اوپر پڑھا دیا، تمہارا نکاح جو ہے آسمان کے اوپر ہوا ہے. محترم بزرگ اور دوستو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے چپ چاپ
چپچاپ بیٹھیے. محترم بزرگ اور دوست ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ اے فاطمہ آپ چپ چاپ بیٹھیے. یہ عرض نہیں کیے کہ ہمارا نکاح جو ہے کس کے پاس ہوا ہے. محترم بزرگ اور دوست تو کس کے پاس طے ہوا ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت فاطمہ جواب دیتی ہے کہ اے اللہ کے لالے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ، اے میرے والد، اے میرا ابا، جب اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے میرا نکاح کو طے کیا تو مجھے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. جو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اٹل فیصلہ ہوتا ہے. سارے انسان جو ہے پلاننگ الگ کریں گے لیکن اللہ تبارک تعالیٰ جو پلاننگ کرتے وہ جو ہے پاس ہو جاتا ہے. اگر سارے انسان مل کر کے اگر سوچے کہ ہم اس کو جو ہے تکلیف پہنچانا چاہے تو وہ تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اگر اللہ تبارک تعالیٰ چاہے کہ میں اس کو عزت دینا چاہوں تو محترم دوستو ساری دنیا والے جو ہے مل کر کے اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عزت ہی دے گی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ میں عزت دینے والا ہوں، میں ذلیل کرنے والا ہوں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے میرا نکاح طے کیا تو مجھے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. محترم دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ فاطمہ تو غریب ہے، ہم بھی غریب ہے، اور آپ کا نکاح جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے طے ہوا ہے. آپ کا نکاح پڑھانے والا اللہ ہے، آپ کا نکاح اللہ پڑھایا ہے، آپ کا نکاح جو ہے اللہ پڑھائیں گے، اور آپ کا نکاح جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ حضرت علی سے طے کیا. محترم دوست حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے بالکل چپ چاپ بیٹھیے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اے فاطمہ خوش ہو جا کہ حضرت علی سے نکاح آپ کا طے ہو چکا ہے، اور ہم غریب ہے، آپ بھی غریب ہے، حضرت علی بھی غریب ہے. محترم دوست کیا فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ ہم جو ہے آپ کا مہر سب سے کم مہر دینا چاہتے ہیں. سب سے کم مہر یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ 10 درہم آپ کے مہر کے اندر دیں. غور سے واقعہ سنیے گا کیا فرماتے ہیں ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے فاطمہ تو غریب ہے، ہم بھی غریب ہے، اور حضرت علی بھی غریب ہے، آپ کا مہر جو ہے 10 درہم دیتے ہیں. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی عرض کرتی ہے کہ لا حرجہ بیاجا کہ مجھے منظور نہیں ہے، مجھے منظور نہیں ہے. محترم دوست ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ چلو 20 درہم. پھر حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے لا حرجہ بیاجا کہ مجھے منظور نہیں ہے. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتی ہے کہ اے فاطمہ چلو 50 درہم. فرماتے کہ لا حرجہ بیاجا کہ مجھے منظور نہیں ہے. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ چلو 100 درہم. آپ کے مہر کے اندر جو ہے 100 درہم میں نے دیا. محترم اور دوستوں کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے کہ لا حرجہ بیاجا کہ مجھے منظور نہیں ہے. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے رنگ بدل جاتی ہے. ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ بدل جاتا ہے، اور عرض کرتے کہ اے فاطمہ 10 درہم قبول نہیں کیا، 20 درہم قبول نہیں کیا، 50 درہم قبول نہیں کیا، 100 درہم قبول نہیں کیا. چلو میرے پاس جتنے بھی چیزیں ہیں ساری ملکیت جو ہے آپ کے حوالہ کرتا ہوں، میں آپ کے حوالہ کر دیتا ہوں. وہ آپ کے مہر ہوگا، وہ میرے فاطمہ ہوگا. محترم دوست کو لیکن اللہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی عرض کرتی ہے کہ لا حرجہ بیاجا کہ مجھے منظور نہیں ہے. محترم دوست کتابوں کی طرح آتے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں. فرماتے میں سوچتے کہ اے فاطمہ میں یہ نہیں سمجھا تھا کہ میری بات کو جو آپ کاٹ دیں گے اور ہم آپ کو پوری ملکیت دے رہے، پھر بھی آپ فرماتے کہ مجھے منظور نہیں ہے، مجھے منظور نہیں ہے. جو ہی حضرت ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور رنگ بدلا، فوراً آسمان سے جبریل علیہ السلام آتے ہیں، فوراً جو آسمان سے ہوئے تمام فرشتوں کے سردار آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کیوں ناراض ہو گئے، آپ کیوں ناراض ہو گئے. اللہ تبارک تعالیٰ جو فیصلہ کیا ہے کہ جنت میں 8 جنتیں، ساری جنت جو ہے حضرت فاطمہ کے نام سے ہے، ساری جنت جو ہے فاطمہ کو عطا کر دیا، 8 جنت جو ہے فاطمہ کو عطا کر دیا. محترم اور دوست ہمارے وسلم خوش ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ فاطمہ خوش ہو جا، آپ کا مہر آ چکا ہے، اور یہ جبریل علیہ السلام آئے ہیں، آپ کا جو ہے آپ کا مہر جو ہے تمام 8 جنت جو ہے وہ آپ کے مہر ہوں گے، 8 جنت جو ہے
ہوں گے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی آنکھوں میں جو ہے آنسو ہے اور عرض کرتے کہ لا حرج بی حاجہ، کہ مجھے منظور نہیں ہے. اے اللہ کے نبی، کبھی 10 درہم فرماتے، کبھی 20 درہم فرماتے، کبھی 50 درہم فرماتے، کبھی 100 درہم فرماتے. کبھی جبریل علیہ السلام مزاح کرتے کہ آپ کے لیے 8 جنت جو ہے آپ کے نام سے. اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک تعالیٰ سے جو ہے میں پہلے طے کیا تھا، میں جو ہے پہلے طے کر کے رکھا ہوں اور وہ طے کر کے رکھا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ سے جبریل علیہ السلام سے عرض کیجئے کہ جو فاطمہ مہر طے کیا ہے وہ مہر چاہیے، جو فاطمہ مہر طے کیا ہے وہ مجھے مہر چاہیے. یہ 8 جنت نہیں چاہیے مجھے، جو ہے 100 درہم نہیں چاہیے، یہ آپ کی ساری ملکیت نہیں چاہیے. محترم بزرگ اور دوستو، فاطمہ تو فاطمہ ہے. محترم بزرگ اور دوستو، سر سجدے میں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی جو ہے سر سجدے میں رو رہی ہے. حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کرتے کہ اے جبریل، میری بیٹی جو ہے وہ بھی انکار کر دیتی ہے کہ 8 جنت میرے مہر نہیں ہو سکتا ہے. جو میں مہر جو ہے پہلے طے کیا وہ مہر نہیں آیا ہے، وہ مہر نہیں آیا ہے. محترم بزرگ اور دوستو، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرتے ہیں، جبریل علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں کہ اے جبریل، میری بیٹی عرض کرتی ہے کہ جو میں مہر طے کیا وہ مہر نہیں آیا. اللہ تبارک تعالیٰ جبریل علیہ السلام بھیجتے، اللہ کے پاس بھیجتے، اللہ کے پاس جاتے، اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس جا کے عرض کرتے کہ اے اللہ پاک، آپ کی جو بندی جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ سے کیا وعدہ کیا ہے، آپ سے جو ہے آپ سے کیا مہر مانگا ہے. محترم بزرگ اور دوست، اللہ تبارک تعالیٰ بھی مسکراتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ بھی مسکرا دیتا ہے اور حضرت جبریل علیہ السلام سے عرض کرتی ہے کہ اے جبریل، میں اس کا مہر طے کر کے رکھا ہوں. میں تو ایک امتحان لینے والا تھا کہ دیکھیں میری بندی جو ہے فاطمہ جو ہے امتحان کے اندر پاس ہوتی ہے یا نہیں پاس ہوتی ہے. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ عرض کرتے کہ جاؤ جنت کے اندر جو ہے ایک چمڑے کے ٹکڑے ہوں گے، اس ٹکڑے کے اندر جو ہے عربی سے لکھا ہوا ہوگا. یہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ چہیتی بیٹی جو ہے، جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنی امتی کو یاد کرتے تھے تو اس طرح سے روتے تھے، اس طرح سے روتے تھے کہ ہچکی بن جاتی تھی اور آنسو جو ہے پاؤں کی طرف آ جاتے تھے. حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے میں اپنا ابا کو جو ہے اونٹ کی اوجڑی جو ہے گلا جو ہے اس کے پیٹھ کے اوپر رکھ دیے، وہ میں دیکھا. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے بہت جو عزیز پہنچا ہے وہ میں دیکھا. میرے نبی کو جو ہے، میرا ابا کو جو ہے یہ یہودی لوگ بہت ستائے، بہت مارے، وہ میں دیکھا. میرا ابا کو جو ہے بہت تکلیف دیے، وہ دیکھا. لیکن میرا ابا جو ہے اس حالت میں بھی جو ہے کسی کو بددعا نہیں دیے. میرا ابا جو اس کی رات بھر جو ہے نماز پڑھتے تھے، رات بھر جو ہے روتے تھے، ہچکی بن جاتی تھی. میں کبھی کبھی عرض کرتی تھی اے ابا جان، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، آپ اتنا کیوں ہوتے ہیں؟ آپ جو ہے آپ کے اگلے پچھلے سے گناہ معاف ہے، آپ اتنا کیوں ہوتے ہیں؟ تو میرا ابا جواب دیتے تھے اے میری بیٹی، اے فاطمہ، کیا میں اللہ کا شکر گزار نہ بنوں؟ اور میں اس لیے روتا ہوں کہ میری امتی جو ہے جہنم سے ہٹ کر جو ہے جنت میں جانے والے بن جائے. میری امتی جو ہے ہم اور آپ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ میری امتی جو ہے جہنم سے ہٹ کر کے جو ہے جنت میں چلے جائے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی نماز پڑھتی تھی تو یہ دعا کرتی تھی اے اللہ پاک، میرا ابا رونے کی وجہ سے جو ہے میرا جب بھی شادی ہو تو میرا مہر وہ ہوگا کہ میرا ابا کے رونے کی وجہ سے جو ہے میرے حق جو ہے اس کے صدقے طوفیل سے جو ہے میرے ابا کی امتی کو جو ہے ساری امتی کو جو ہے بخش دے، ساری امتی کو جو ہے جہنم سے آزاد کر دے. محترم بزرگ اور دوستوں، کتابوں کے اندر آتے یہ حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے جنت سے جو ہے ایک چمڑے کے ٹکڑے کو لے کے آتی ہے. اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ فاطمہ جو ہے اپنا ابا کو روتے ہوئے دیکھا. اور یہ حضرت فاطمہ کا مہر ہے جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، جو ہمارے وسلم کی امتی ہوگا. یہ فاطمہ کے مہر کی وجہ سے جو ہے یہ ساری امتی کو میں بخش دیتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ میں فاطمہ کے مہر کی وجہ سے، فاطمہ کے رونے کی وجہ سے، اور یہ ہمارے وسلم کے رونے کی وجہ سے جو ہے یہ فاطمہ کی مہر کی وجہ سے ساری امتی کو جو ہے بخش دیتا ہوں.
محترم بزرگ اور دوستو حضرت جبریل علیہ السلام آتے اور آنے کے بعد جو ہے وہ چمڑے کے ٹکڑے کھولتے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے جب چمڑے کے ٹکڑے کھولتے تو کتابوں کے اندر آتے کہ زمین سے لے کر آسمان تک جو ہے اس کی روشنی ہو جاتی ہے اس طرح سے روشنی ہوتی ہے اس طرح سے روشنی ہوتی ہے کہ پورے مدینے کے اندر جو ہے روشنی ہو جاتی ہے کتابوں کے اندر آتے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے کہ اے اللہ کے نبی اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے فاطمہ کا مہر جو ہے بھیج دیا ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ اے جبریل مجھے سنانے کی طاقت نہیں ہے ہم جو ہے نہیں سنا سکتے آپ پڑھ کے دیکھیے محترم بزرگ اور دوست جبریل علیہ السلام جو کھولتے وہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ فاطمہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت روتے ہوئے دیکھا فاطمہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھے فاطمہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھے فاطمہ جب بھی نماز پڑھتی تھی تو فاطمہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کے لیے دعا کرتی تھی اور یہ عرض کرتی تھی کہ میرا مہر جو ہوگا وہ تمام امتی کو جو ہے میرا مہر بخشنے کے لیے ہوگا تو محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کا نکاح بھی جو ہے آسمان کے اوپر ہوا ہے اور حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا جو مہر جو ہے آیا ہوا ہے وہ بھی آسمان سے آیا ہوا ہے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ فاطمہ وہ شخصیت ہے کہ دنیا کے اندر جو ہے جنت کا کپڑا پہن لیا دنیا کے اندر جو ہے جنت کی سیر کر لیا دنیا کے اندر جو ہے دنیا کے اندر جو ہے جنت کے اونٹ آ چکے دنیا کے اندر جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے دنیا کے اندر محترم بزرگ اور دوستو جنت کے سیر کر چکے اللہ تبارک تعالیٰ سے بات چیت کرتے تھے محترم بزرگ اور دوست ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے طوبے سے ہر امتی کو بخشش کر دے محترم بزرگ اور دوست عرض کرنے کا مقصد یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے اپنی زندگی کے اندر جو ہے کبھی نماز نہیں چھوڑتے تھے اپنی زندگی کے اندر جو ہے کبھی جو ہے روزہ نہیں چھوڑتے تھے اپنی زندگی کے اندر جو ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اپنی زندگی کے اندر جو ہے اللہ کے رسول سے جو ہے محبت کرتے تھے محترم بزرگ اور دوست آج ہم جو ہے محبت کرنے والے نہیں ہیں اگر محبت کرتے تو محترم بزرگ اور دوست تو مسجدوں کے اندر آتے اگر محبت کرتے تو 5 وقت کی نماز جو ہے پابند سے پڑھتے یہ نماز کے ذریعے سے سارا کام ہوتا ہے جو انسان نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے حدیث پاک کے اندر آتے کہ ساری چیزوں کو ایک طرف کر دے اور ایک سجدہ ایک انسان کا سجدہ ایک طرف کر دے ساری چیزوں سے افضل ایک سجدہ ہے اللہ تبارک تعالیٰ کو جو ہے ایک سجدہ پسند ہے تو محترم بزرگ اور دوست ہمیں اور آپ کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کی چلنے کی توفیق ہو اور 5 وقت کی نماز جو ہے پابند سے پڑھنے کی توفیق ہو وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ اکبر لا
ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه وهو الذي فرض صلاة الجمعة فصلات إلا والصلاة على محمد سيد لنا وعلى آله وأصحابه الكرام خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق وعلى الناجح بالصدق والصواب أمير المؤمنين أبو الخطاب وعلى باب الحياة والإيمان أمير المؤمنين عثمان بن عفان وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى الإمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء وعلى أمي شريف المطهر من الناس الحمزة والعباس وعلى ستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام